رات جوں جوں گہری ہو رہی تھی، وہاں کی رونق میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گلی میں اتنا شور شرابہ تھا کہ کانوں میں پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ جگہ جگہ ٹھیلے والے کھڑے تھے، کسی کے پاس گلاب کے گجرے ہار جبکہ کسی کے پاس پان سپاری تھی۔ ہر ٹھیلے والا گلی کے آغاز پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جو شخص اس گلی میں داخل ہوتا، ٹھیلے والے اسے آوازیں دینے لگتے تاکہ وہ انہی کے پاس آئے۔ اس تنگ گلی میں جہاں ایک وقت میں مشکل سے 2 لوگ گزر سکتے تھے، اس وقت عجیب سما تھا۔ ہر مکان کا دروازہ کھلا تھا، جس کا مطلب ہر آنے والے کے لیے کھلی دعوت تھی۔ مکانوں کے کھلے اور ہوادار چوبارے آسائشی بتیوں سے روشن تھے۔ چوبارے اتنے بڑے کہ گلی پر چھت کا گماں ہوتا۔ دونوں طرف کے گھر چوباروں کے باعث اس طرح ملے تھے کہ بآسانی اشیاء کا تبادلہ ہو سکے۔ چوباروں پر کھڑی طرح دار لڑکیاں اپنے حسن کے جلوے دکھاتی ہر آنے والے کے لیے دعوت نظارہ تھیں۔ وہاں سے گزرتے لوگ ایک نظر چوباروں پر ڈال کر اندازہ لگا لیتے کہ کہاں ان کو تسکین مل سکتی ہے۔ یہ لاہور تھا، زندہ دل لوگوں کا شہر، محبت کی آبیاری کرنے والا، محبت میں جان دینے والوں کو خود میں چھپا لینے والا۔ اس شہر کی مٹی میں کئی کہانیاں دفن تھیں۔ یہاں کی بوسیدہ اور اپنے وجود کو مشکل سے قائم رکھنے والی صدیوں پرانی دیواریں دل والوں کی کہانیاں آج بھی سناتی تھیں۔ یہاں کی فضاؤں میں آج بھی کچھ اچھوتی کہانیوں کی بازگشت سنائی دیتی، لیکن اگر کوئی سننے والا ہو تو۔ مزار حسن کے رنگ دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے، لیکن نازنین کو دیکھنے کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے جیسی ایک تھی اور اس جیسی کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا تذکرہ رات کے اندھیرے سے نکل کر دن کے اجالوں میں آن پہنچا تھا۔ وہ صرف شرابیوں اور جواریوں کی محفل میں رونق نہیں تھی، بلکہ اندرون اور بوسیدہ گلیوں میں رہنے والے بھی اس کے شیدائی تھے۔ اس کے حسن کی نزاکت سے کئی آنکھیں سیراب ہوتیں، اس کے ذکر سے ہزاروں زبانوں کو شیرے کا ذائقہ محسوس ہوتا تھا۔ طرح داری، خوبصورتی، معصومیت اور بے نیازی کا اگر کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ نازنین تھی۔ نازنین، مدھر ذات، حسین راز، سب سے جدا، دلکش اور دل نشیں۔ کمرے میں مدھم اندھیرا تھا، دن اپنی تابناکی کے ساتھ روشن تھا۔ کچھ دیر پہلے آسمان پر چھائے بادل اب ندارت تھے۔ سورج کی روشنی کمرے میں نہیں پہنچ رہی تھی اور وجہ قداور کھڑکیوں پر پڑے دبیز پردے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ ارد گرد کی فکر سے بے نیاز لگتی تھی۔ اپنے ہی خیالوں کے تانے بانے بنتے وہ کسی دور کے سفر پر نکلی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر نمایاں ہوتی لکیریں کسی خوشگوار خیال یا سوچ کا منظر پیش نہیں کر رہی تھیں۔ وہ بیٹھ کے متبادل رکھے صوفے پر لیپ ٹاپ گود میں رکھے بیٹھے تھی۔ کام کم ہونے کی وجہ سے آج کا دن گھر گزارنے کا ارادہ کیا تھا۔ انہوں نے لیپ ٹاپ پر نظریں ٹکاتے ہی کوئی بات کی اور کافی دیر بعد بھی جواب نہ آیا تو چونک کے مقابل کو دیکھا۔ وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی غیر حاضر لگ رہی تھی۔ انہیں ایک دم تشویش نیان گھیرا۔ وہ فوراً اٹھ کر ان کے پاس آئے تھے۔ فاطمہ، کیا ہوا آپ کو؟ انہوں نے پریشانی سے ان کا کندھا ہلایا۔ جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ان کے ہلانے پر بری طرح چونک گئی اور آنکھوں میں ناسمجھی کا تاثر لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر تو انہیں پختہ یقین ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ انہیں تشویش اس بات کی ہو رہی تھی کہ اگر کوئی مسئلہ یا پریشانی تھی تو اب تک انہیں خبر کیوں نہ ہوئی۔ انہوں نے آہستگی سے ان کا ہاتھ تھام لیا، یوں جیسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلانا چاہتے ہوں۔ میں کب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ اپنے خیالوں میں مگن اور کہیں کھوئی ہوئی ہیں، اپنے ارد گرد سے مکمل بے نیاز ہیں۔ آپ کی اسی حالت کے باعث پوچھ رہا ہوں کہ سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے اب تفصیل سے اپنی بات سمجھائی۔ بس ایسے ہی آج دل بلا وجہ پریشان ہے اور اس کی وجہ سے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے اپنی حالت سے پردہ اٹھایا تھا۔ کچھ بھی بلا وجہ نہیں ہوتا فاطمہ، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ انہوں نے اپنی بات پر اصرار کیا تھا۔ لامیا ابھی تک نہیں آئی۔ اس نے کافی زیادہ تاخیر نہیں کر دی۔ وہ سمجھ نہیں پائے کہ وہ واقعی لامیا کے بارے میں فکر مند تھیں یا بات کا رخ بدلنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آپ بات بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ آپ جانتے ہیں میری پریشانیوں اور تکلیفوں کی وجہ۔ میرے احساسات صرف ایک نقطے پر منجمد ہوتے ہیں اور اس نقطے سے آپ بخوبی واقف ہیں، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، جیسے اعتراف جرم کر رہی ہوں۔ ان کے جواب پر وہ ایک لمبی سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ ان کی بیوی تھیں، ان کی زندگی کی ساتھی، اور ان کے ہر رنگ سے وہ واقف تھیں۔ جب جب ایسے حالات کا شکار ہوتیں، اس کا قصوروار وہ خود کو سمجھنے لگتیں۔ وہ ان کی محبت تھی اور اس محبت کے لیے انہوں نے وہ سب کیا جو کر سکتے تھے، بلکہ اپنی ہمت سے بڑھ کر کام کیے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل کا ایک کونا اس درد سے خالی نہیں کر سکے تھے
کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جس کا مداوع کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ پہلے مجھ سے ہر بات کا ذکر کرتی تھیں، لیکن اب آپ بہت پریشان ہو گئی ہیں۔ آپ مجھے ایک پراسرار کتاب لگنے لگی ہیں جس کا ہر ورق ایک راز رکھتا ہے اور جتنا بھی پڑھ لو کتاب ختم نہیں ہو سکتی۔ ان کے لہجے میں کئی انکہے شکوے جھلک رہے تھے۔ آپ غور کریں تو اس کی وجہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ وہ ان کے شکوے کا پس منظر بخوبی سمجھ رہی تھیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے ہمارے درمیان جتنی بھی دوریاں ہیں اس کی وجہ میں ہوں۔ یہ جو کچھ ہمارے درمیان ہو رہا ہے اس سب سے خود کو مبرا سمجھتی ہیں۔ اس ایک وقت آپ بنا کہے سب سمجھ جاتی تھیں اور اب میں لاکھ کہہ لوں آپ بے اعتنائی اختیار کیے رکھتی ہیں۔ آپ ان معاملات سے خود کو الگ نہیں کر سکتی۔ آپ جو الزام بھی مجھ پر لگائیں گی اس کی ذمہ داری آپ پر ہی آئے گی۔ وہ ایک دم ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی نگاہوں سے جھلکنے والی محبت اب شکووں کی تہہ تلے دب گئی تھی۔ ان کا یہ رویہ مقابل کو بری طرح توڑ گیا تھا۔ اب یہی تو ہوتا آ رہا تھا، بات سمجھنے کی بجائے ایک دوسرے کو الزام دینا معمول بن گیا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کے درمیان درانے والی اس نئی روش کو کسی طرح ترک کر دیا جائے، لیکن دن بدن یہ مشکل بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ صورتحال انہیں تکلیف نہ دیتی اگر انہیں سب کا شکار لامیا ہوتی نظر نہ آتی۔ وہ ان دونوں کی جنگ میں بری طرح پس رہی تھی۔ ابراہیم، مجھے لگتا ہے ہم دونوں کے درمیان کہنے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا۔ انہوں نے بات ختم کرنا چاہی لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ یہ آپ کا خیال ہے اور میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ آپ یہ تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ آج تک ماضی کی بھول بھلیوں میں گم ہیں اور انہی پرانی یادوں کے ساتھ خوش ہیں؟ جب جب آپ پرانی راگ کو چھیڑتی ہیں اس راگ سے نکلنے والی چنگاریاں آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی خاکستر کر دیتی ہیں، اور اس کے باوجود آپ بضد ہیں کہ آپ کو کوئی الزام نہ دیا جائے، آپ سے کوئی سوال نہ کیا جائے۔ آپ ہر الزام مجھے دیے جاتی اور میں بخوشی انہیں ایک ہار کی طرح اپنے گلے میں ڈال لوں۔ بات ختم نہیں ہوئی بلکہ بلا وجہ بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ بات کو بلا وجہ طول دے رہے ہیں۔ لامیا آنے والی ہوگی، میں نہیں چاہتی وہ ہماری بحث سنے اور کسی اچنبھے کا شکار ہو۔ انہوں نے یہ سب روکنے کی ایک اور کوشش کی۔ فاطمہ، آپ کو لامیا کے آگے کچھ نظر نہیں آتا؟ ہمارا رشتہ، ہماری محبت، وہ اس سب کے درمیان لامیا کے ذکر سے عجیب کوفت کا شکار ہوئے تھے۔ ابراہیم، سچ پوچھیے تو مجھے واقعی لامیا کے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ مانیں گے نہیں لیکن اس کی وجہ بھی آپ ہیں۔ لامیا کی فوقیت کا اعتراف انہیں عجیب تکلیف دے گیا تھا، لیکن اس تکلیف کا اظہار ان کے چہرے سے عیاں نہیں تھا۔ اس سب کی وجہ بھی وہی تھے۔ یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اس سب کی وجہ میں کیسے ہوں؟ یہ الزام انہیں اتنا بھاری لگا کہ ان کے لہجے کی تلخی اب مفقود تھی۔ آپ جانتے ہیں مسٹر اینڈ مسز حیدر شاہ کی فیملی کے رویے اس کے ساتھ کتنے تلخ ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف میں جانتی ہوں کہ یہ رویے وہ جھیل نہیں پا رہی۔ میں اسے ٹوٹتا بکھرتا نہیں دیکھ سکتی، اور اسی لیے آپ کی ہر جگہ پہ مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ جہاں جہاں آپ کو اس کی ڈھال ہونا چاہیے وہاں آپ کی کمی میں پوری کرتی ہوں، اور اس سب میں آپ بہت دور نظر آتے ہیں۔ ان کا لامیا کے حوالے سے رویہ انہیں عجیب تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ آج نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھی تھیں۔ لامیا ایک میچور اور سینسیبل لڑکی ہے فاطمہ، خود کو اچھے سے سنبھال سکتی ہے۔ آپ کا یہ رویہ اس کی مدد تو نہیں کر سکتا، البتہ اس کی مضبوطی میں دراڑ ضرور ڈال سکتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ سب شکوے بے سبب تھے۔ آپ ایک بزنس مین ہیں اسی لیے نزاکتیں نہیں سمجھیں گے، لیکن میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہم ماں بیٹے کو ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ بات کے اختتام پر اٹھ کھڑی ہوئیں، یوں جیسے اب ایک پل وہاں رکنا نہیں چاہتی تھیں۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ حیران سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے اس سب کی امید نہ ہو انہیں۔ وہ اپنی اس حیرانی میں حق بجانب تھے کیونکہ آج تک اس لہجے کو انہوں نے نہیں سنا تھا۔ وہ فطرتاً ہر حال میں راضی رہنے والوں میں سے تھیں، اسی لیے اب یہ رویہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ ان کی محبت تھی، انہیں تکلیف میں دیکھنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن یہ مسئلہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ سب کیا ہو رہا ہے، ان کے درمیان اتنی دوریاں کیسے اچانک آ گئیں۔ ابراہیم، جب ہم لوگوں نے اپنی اپنی ترجیحات متعین کر لی ہیں تو بہتر ہے کسی دوسرے کے دائرے میں دخل نہ دیں۔ میں ان دوریوں کو مزید ہوا نہیں دینا چاہتی، ان الجھنوں کو اتنا بڑھاوا دینا مفقود نہیں کہ ہمارا رشتہ مصلحتوں کا شکار ہو جائے۔ وہ بات ختم کرنے کے بعد وہاں رکی نہیں تھیں۔ دھواں اڑاتی گاڑی طویل پگڈنڈی سے گزر کر عمارت کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تینوں شکار سے واپس آ گئے تھے۔ سائیں فضل داد گاڑی رکتے ہی بھاگ کر ان تک آیا۔ اس کے ساتھ فارم ہاؤس کے مزید کچھ ملازم بھی تھے۔
ودود نے سامان نکالنے کا کہا اور عمارت کی جانب بڑھ گیا۔ ان دونوں نے بھی اس کی تلقین کی۔ مشتبہ تم یہاں کب تک ہو؟ سیغم نے اس کے ساتھ چلتے سوال کیا۔ میری یونیورسٹی کا آغاز ہونے والا ہے، اسی لیے کوشش ہے کل تک واپس چلا جاؤں۔ وہ دونوں گفتگو کرتے مہمان خانے میں داخل ہوئے۔ ودود وہاں پہلے ہی براجمان تھا۔ میری مانو تو کچھ دن مزید رک جاؤ، ودود کے ساتھ مل کر کوئی نئی ترکیب لڑاتے ہیں۔ کیوں ودود؟ اس نے ابھی اپنی باتوں میں اسے گھسیٹا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ شاید اس کی بات نہیں سن سکا۔ میں کہہ رہا تھا کہ مشتبہ بھی فارغ ہے اور تمہیں بھی چڈھا صاحب نے اس کی وجہ سے چھوٹ دے رکھی ہے، تو کیوں نہ پہاڑوں کی سیر کو نکلیں؟ بہت عرصہ ہو گیا پہاڑی علاقے میں شکار نہیں کیا۔ وہ شاید یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلی بات کہ بڑے ابا کبھی اجازت نہیں دیں گے، اور دوسرا اب شکار کے لیے قوانین بدل گئے ہیں۔ اپنے علاقے میں خیر ہے، کہیں دور مکمل انتظامات کے بغیر نہیں جا سکتے۔ ودود نے اس کے شوق کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ میں بھی اس سے زیادہ نہیں رک سکتا۔ بابا جان کبھی بھی بزنس کے لیے کہیں جا سکتے ہیں تو ماما اکیلی ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی میری کلاسز سٹارٹ ہونے والی ہیں، تو میری طرف سے معذرت قبول کرو، مشتبہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نہ جانے اس کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ وہ کئی پل اسے دیکھتا رہا اور پھر نگاہیں پھیر لیں، لیکن دل میں ایک خیال جنم لے چکا تھا۔ وہ اپنی باتوں میں مگن تھے کہ باہر سے گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی زوردار آواز آئی۔ وہ تینوں ایک دم چونکے تھے۔ ودود نے باہر جا کے دیکھنا مناسب سمجھا، لیکن اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کوئی تیز تیز قدم سے چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آنے والا بھی اسے دیکھ کر چونکا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس سے پوچھا گیا، لیکن لہجہ ایسا تھا کہ اس کی پیشانی بھی عرق آلود ہو گئی۔ ہم صبح سے یہاں ہیں۔ ودود کے انداز میں تلخی جھلکنے لگی۔ وہ شاید اسے اکیلا سمجھ رہے تھے۔ اس کے ہم کہنے پر انہیں احساس ہوا کہ اس کے علاقے میں کوئی یہاں موجود ہے۔ انہوں نے چونک کر اس کے پیچھے دیکھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر لہجے کی تلخی چہرے سے جھلکنے لگی۔ ان دونوں نے بھی چہرے کے بدلتے رنگ واضح محسوس کیے اور نہ جانے کیوں خود کو خواہ مخواہ مجرم سمجھنے لگے۔ انہوں نے ایک طرف نظر ان تینوں پر ڈالی اور وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ ودود کی کنپٹی سلگنے لگی۔ اس کو اگر کسی چیز نے باندھا تھا تو وہ رشتے کا لحاظ تھا، ورنہ ایسی نظریں وہ خود پر پڑنے سے پہلے موڑ دیا کرتا۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی مہمان خانے سے باہر نکل گیا۔ وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ فضل داد سامنے نظر آیا۔ وہ اسے پوچھے نہ پوچھنے کی کوشش ششوپن کا شکار تھا کہ خود ہی اس کے پاس آ کھڑا ہوا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ کیا ہوا؟ یہ باہر شور کیسا تھا؟ ودود صاحب، چودھری جی کا کہنا ہے آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مدعا بیان کیا، کیونکہ مقابل بھی آتش فشاں تھا جو کہیں بھی کسی پر بھی پھٹ سکتا تھا۔ میں ابھی بڑے ابا سے بات کرتا ہوں۔ وہ فون نکالتے ایک طرف کو ہوا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے بہت بار مجھے کہہ رکھا ہے کہ چھوٹے چودھری صاحب اس حالت میں آئیں تو میں یہاں کسی کو آنے نہ دوں، خاص طور پر آپ کو۔ فضل داد کی بات نے ودود کو جلتے انگاروں کے سپرد کر دیا۔ فضل داد، تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے مٹھیاں بیچتے غصہ ضبط کیا۔ میرا کیا قصور؟ چودھری جی کا حکم ہے۔ فضل داد کانپنے لگا۔ اس نے کانپتے لہجے میں بولتے سائیں کو دیکھا اور موبائل واپس جیب میں ڈال لیا۔ اس وقت بڑے ابا سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ چچا جان کی موجودگی میں یہاں کوئی نہیں رکے گا تو ان کا یہ فیصلہ اٹل تھا۔ اسے اب بس یہ فکر تھی کہ وہ ان دونوں کو ذمہ داری پر لایا تھا، اور اب کیسے انہیں ایک دم یہاں سے جانے کا کہہ سکتا تھا۔ ودود، میرا خیال ہے واپس چلنا چاہیے۔ میں بھی لاہور نکلنے کا سوچ رہا ہوں، تو بہتر ہے دن میں ہی نکل جاؤں۔ بڑی امی سے مل لوں گا، اور ویسے بھی بڑی امی رات کے سفر سے منع کرتی ہیں۔ وہ نہ جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا ظاہر نہیں ہوا کہ وہ ان دونوں کی گفتگو سن چکا ہو، لیکن ودود اس کی گریز کی وجہ سمجھ رہا تھا۔ اس کے کچھ نہ جتانے کے باوجود شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو، فکر مت کرو، ہم کسی دوسری جگہ چلتے ہیں۔ اس نے مشتبہ کو روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دل برا کر کے یہاں سے جائے۔ اس کی طرف پہلے ہی بہت حساب باقی تھے، وہ نئے مسئلے پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے ماما کا خیال آ رہا ہے تو بہتر یہی لگا کہ ان کے پاس چلا جاؤں۔ ویسے بھی اب تو بڑے ابا تمہیں بزنس میں دھکیل رہے ہیں، تو لاہور تمہارا آنا جانا لگا رہے گا، وہاں تم ہماری میزبانی سے لطف اندوز ہونا۔ مشتبہ نے اپنائیت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے وہ اس کو اپنی طرف سے کسی شرمندگی کا شکار نہ ہونے دینا چاہتا ہو۔ مجھے اکیلے چھوڑ کر تم دونوں نے یہاں کون سا میلہ لگایا ہوا ہے؟ سیغم بھی ان کے پیچھے چلا آیا۔
میں اسے واپسی چلنے کے لیے اجازت دے میں اس سے واپسی کی اجازت لینے آیا تھا۔ مشتبہ نے باہر آنے کا سبب بتایا۔ وہ تم اندر بھی لے سکتے تھے۔ وہ بالکل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس کا کیا پتہ جواب میں دو گھونسے ہی مار دیتا۔ میں تمہارے سامنے ایسی عزت افزائی افورڈ نہیں کر سکتا۔ مشتبہ اس کی بے یقینی کو کسی خاطر میں نہیں لایا۔ پھر کیا فیصلہ ہوا؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے لیے ہی یہ سب ترتیب دیا تھا۔ جب یہ ہی نہیں رک رہا تو یہاں رکنے کا کیا مقصد؟ ودود نے اپنے لہجے کو معتدل کرتے جواب دیا اور قدموں کو باہر کی سمت موڑ لیا۔ اس کے لہجے کے برعکس چال میں عجیب سی سختی تھی۔ اس کی پیروی کرتے مشتبہ نے یہ چیز بڑی شدت سے محسوس کی تھی۔ ہاربر برج اپنی خوبصورتی کے ساتھ دریا کے اوپر استادہ اور سڈنی پر راج کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا حسن دن اور رات کی قید سے آزاد تھا۔ اس سے محبت کرنے والے اس کا لمس محسوس کرنے کے لیے وقت یا موسم کی محتاجی محسوس نہیں کرتے تھے۔ دن رات، دھوپ، چھاؤں، بارش، برف، کچھ بھی اس کے چاہنے والوں کو اس سے دور نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ جب برج پر پہنچی تو ٹریفک کا ازدحام تھا اور وجہ شاید گڈ فرائیڈے ہی تھا۔ اس کا آج بھی دل چاہا تھا کہ یہیں کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے، لیکن اس کے ساتھ سبین تھی جسے برج سے اتنی ہی الجھن تھی جتنی لامیا کو اس سے محبت تھی۔ وہ بارہا لامیا کی جنونیت پر پاگل پن کا الزام لگا چکی تھی، لیکن اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اپنے احساسات کے معاملے میں خود کفیل تھی، اپنے جذبوں کو اپنے تابع ہی رکھتی، کسی کی پسند ناپسند اس پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ سبین کے ساتھ ہونے کے باعث وہ چند لمحوں کے لیے وہاں رک گئی۔ اس کی نگاہوں کے بالکل سامنے اوپرا ہاؤس تھا جسے دیکھنے کے لیے ایک دنیا آتی تھی۔ رات میں واٹر لائٹ شو کا منظر دنیا کے خوبصورت ترین مناظر میں شمار ہوتا تھا۔ سبین چاروں طرف سرسری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی توجہ برج کے اوپر چلتے سیاحوں پر تھی جو یہاں سے بہت چھوٹے دکھائی دے رہے تھے۔ ہاربر برج کو سر کرنے والے بھی کئی دیوانے تھے اور یہ اس کا بھی شوق تھا کہ برج کی اونچائی پر جا کر باہیں کھول کے دریا کی ٹھنڈی ہوا محسوس کرے، دریا کے چمکتی پانی سے اپنی نگاہوں کو محظوظ کرے۔ اوپرا کا لائٹ شو رات کے اندھیرے میں برج کے آسمان کو چھوٹتی وسعتوں سے دیکھے، لیکن اس سب میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ اونچائی سے ڈرتی تھی اور یہ بات کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے برج پر چڑھنے کے لیے کسی بہت اپنے کا ساتھ چاہیے جو اس کے ڈر کو ہرا کر اس کا شوق پورا کر دے۔ یہ شاید پاپا، ماما یا اذلان کر سکتے تھے، لیکن وہ کسی پر اپنا یہ خوف ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سو شوق کو کہیں بہت اندر گہرائی میں چھپا رکھا تھا۔ سبین کی وجہ سے اس سے زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے قدموں کو واپسی کے لیے موڑ لیا۔ 15 منٹ چلنے کے بعد دونوں کا ساتھ ختم ہو گیا۔ سبین اپنے راستے کی جانب مڑ گئی اور وہ اپنی سوچوں میں مگن جانے پہچانے راستوں پر چلتی جا رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے اسے عجیب سا احساس ہوا جس سے اس نے جھٹک دیا۔ اسے معلوم تھا پاپا گھر پر ہیں، سو اس نے بلا وجہ کا شور مناسب نہیں سمجھا۔ آرام سے دروازہ بند کیا، بیگ لاؤنج میں رکھتے کچن میں آ گئی۔ اسے امید تھی ماما یہیں ہوں گی اور ہمیشہ کی طرح پاپا کی موجودگی کو خاص بنانے کے لیے کچھ اچھا سا پکانے میں مصروف ہوں گی۔ اس کی سوچوں کے برعکس کچن میں ماما نہیں تھیں۔ اس نے سرسری نظر ہر طرف ڈالی اور خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ آئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کھڑکیوں سے پردے بھی نہیں اٹھائے گئے تھے اور یہ چیزیں اس کے لیے حیرانی کا باعث تھیں۔ ماما اس کے کمرے کو ٹپ ٹاپ رکھتی تھیں۔ روزانہ پردے اٹھانا، کمرے میں دھوپ اور ہوا کا گزر یقینی بنانا، لیکن اب یہ اندھیرا اسے اپنا منہ چڑھاتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی اور سامنے کا منظر اسے چونکا گیا۔ ماما بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے دراز تھیں اور ارد گرد سے بے خبر لگ رہی تھیں۔ اسے ایک دم پریشانی نے آن گھیرا کہ اگر وہ یہاں اس حالت میں تھیں تو یقیناً کوئی خاص وجہ تھی۔ وہ کئی پل اسی شش و پنج میں کھڑی رہی کہ انہیں اٹھائے یا نہیں۔ کچھ سوچتے آگے بڑھی اور ان کی پیشانی کو چھوا۔ انہیں ہاتھ لگاتے اسے وجہ معلوم ہو گئی۔ وہ یہاں اس کمرے میں اکیلی بخار سے بے حال پڑی ہوئی تھیں اور پاپا گھر میں ہوتے ہوئے یہ سب کسی اچنبھے سے خالی نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے انہیں سیدھا لٹایا اور لحاف اوپر اڑا دیا۔ وہ ایک دم اتنی بدحواس ہوئی تھی کہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کرے۔ اس نے ایک نظر ماما کا سطح چہرہ دیکھا تو ہمت ہارنے لگی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ ماما اس صورتحال میں اس کی پیشانی پر گیلا کپڑا رکھا کرتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی وہ نیچے کو بھاگی کہ پانی اور کپڑے لا سکے۔ چند لمحے لگے مطلوبہ سامان لینے میں اور وہ اسی تیزی سے واپس بھاگی تھی۔ ابھی وہ چند سیڑھیاں ہی اوپر آئی تھی کہ اسے رکنا پڑا۔
یہ کیسا شور مچایا ہوا ہے؟ گھر کی خاموشی میں اچانک ہونے والی بھاگ دوڑ سے وہ بھی چونک گئے، تبھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ پاپا، میں اپنے کمرے میں گئی تو ماما وہاں لیٹی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں سیدھا لٹانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا انہیں بہت تیز بخار ہے۔ ماما مجھے بخار ہونے پر گیلا کپڑا استعمال کرتی تھیں، سو میں بھی وہی کرنے لگی ہوں۔ سوری اگر آپ ڈسٹرب ہوئے تو۔ ان کا انداز اسے اتنا روکھا لگا کہ وہ بھی نرم لہجہ نہیں رکھ پائی تھی۔ نہیں نہیں تو میں تو بالکل ڈسٹرب نہیں ہوا۔ وہ عجیب طرح سے شرمندہ ہوئے۔ بلکہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ اپنی خفت مٹانے کو اس کو ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے بظاہر اپنے تاثرات معمول رکھے، لیکن دل میں عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ وہ خود کو فاطمہ کا مجرم سمجھنے لگے تھے کہ کیا ضرورت تھی اتنا سخت بولنے کی، لیکن اب یہ سب سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اسی اکھڑے لہجے میں لامیا سے بول گئے، حالانکہ جانتے تھے سب میں وہ بے قصور تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے جو منظر دیکھا وہ شرمندگی میں اضافہ کر گیا۔ گزرے چند لمحات نے سامنے لیٹے وجود کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ وہ دہلیز سے قدموں کو آگے نہیں بڑھا پائے۔ لامیا کو جو سمجھ آ رہی تھی وہ کر رہی تھی، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے جب یہ کوشش ناکام ہوتے دیکھی تو امید طلب نگاہیں ان کی طرف کی تھیں۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ وہ موبائل پر کوئی نمبر ملاتے ہوئے دروازے سے ہٹ گئے تھے۔ اس کی چمکتی گہری آنکھوں میں اس وقت پریشانی کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس نے دوبارہ موبائل پر بات کرتے ابراہیم صاحب کو دیکھا، جیسے آنکھوں سے ہر کہانی سمجھ جانا چاہتی ہو۔ ڈاکٹر زہیب آ رہے ہیں۔ پاپا نے فیملی ڈاکٹر کی آمد کا بتایا تو اس کے دل کو ایک گنا سکون حاصل ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سر بیڈ کی پشت سے ٹکا لیا۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد اس مشکل نے اس کا سر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جتنی رش ڈرائیو کر سکتے تھے انہوں نے اتنی ہی کی، لیکن اس کے باوجود وقت سے نہیں پہنچ پائے تھے۔ وہ وقت کی پابندی کرنے والے شخص تھے، اس بات کے قائل کہ ایک ایک لمحہ قیمتی اور تاریخ رقم کرنے کا حامل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان تھے، ان سے غلطی ہو سکتی تھی۔ وہ جانتے تھے ان سے کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود وہ شرمندہ تھے۔ گاڑی پارک کرنے کے بجائے وہاں کھڑے گارڈ کو چابی پکڑا آئے تھے کہ گاڑی اچھے سے پارک کر دے، کیونکہ مزید تاخیر وہ اچھی نہیں سمجھ رہے تھے۔ آفس میں داخل ہوتے ہی ان کی نگاہوں نے شوکت حسین صاحب کو دیکھا۔ اپنے آفس سے ضروری ڈاکومنٹس اٹھائے وہ سیدھا ان کے آفس میں آئے تھے۔ انہوں نے آفس کے باہر کھڑے ایک کولیگ سے نبیل کے متعلق پوچھا، کیونکہ ابھی تک وہ انہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ بھی ان کی طرح انجان تھا۔ نبیل کے متعلق آنے والے خیال کو جھٹک کر وہ شوکت صاحب کے آفس میں داخل ہو گئے تھے۔ تاشفین، آئیے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے آفس میں داخل ہوتے خوبرو جوان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، میں تاخیر کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں۔ ان کی توقع کے مطابق تاخیر کے متعلق کوئی باز پرس نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے معذرت کرنا ضروری سمجھا تھا۔ میں آپ کی طبیعت سے واقف ہوں، اسی لیے جانتا ہوں تاخیر کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ انہوں نے ان کی معذرت کو بھی سنجیدہ نہیں لیا۔ اس بار لندن میں کافی دن لگا آئے آپ؟ شوکت حسین لندن علاج کی غرض سے جاتے رہتے تھے، اسی لیے انہوں نے پوچھنا ضروری خیال کیا۔ بالکل، توقع سے زیادہ دن لگ گئے۔ دل کا مسئلہ کچھ زیادہ ہی پیچیدہ ہوا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر مطمئن نہیں ہو رہے تھے تو میں نے ان کے کام میں دخل دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد زارا سے ملنے کے لیے مانچسٹر چلا گیا، کیونکہ اس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا تو وہ نہیں آ سکی، اور اگر اس سے ملے بغیر آ جاتا تو مجھے اس سے معافی نہیں ملنے والی تھی۔ انہوں نے تفصیل سے وضاحت دی اور بیٹی کے ذکر پر مسکراہٹ چہرے پر رنگ دکھانے لگی۔ اوہ، اگر زیادہ مسئلہ تھا تو آپ کو رک جانا چاہیے تھا۔ یہاں کی فکر میں آپ علاج تو ادھورا نہیں چھوڑ آئے۔ انہوں نے گفتگو کے آخری مرحلے کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی صحت کے متعلق تشویش کا اظہار کیا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں کی فکر تو تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ تم لوگ سب اچھے سے سنبھال لو گے۔ پھر آپ کیوں اتنی عجلت میں واپس آئے؟ وہ مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ میرے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کی رپورٹ آنے میں وقت ہے، اس کے بعد ڈاکٹر کے پینل نے ڈسکس کرنا ہے، تو اس سب میں جتنا وقت لگنا تھا مجھے یہ ٹھیک لگا کہ میں واپس آ جاؤں۔ اسی لیے تمہیں اور نبیل کو بلایا ہے کہ جتنے کیسز میں ہینڈل کر رہا تھا وہ تم دونوں کے سپرد کر دوں، تاکہ میری غیر موجودگی میں تم لوگ اچھے سے سب دیکھ سکو۔ انہوں نے وہ سب تفصیل سے بتایا جو ان کے دماغ میں چل رہا تھا۔ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، یہ آپ کا حسن ظن ہے۔ ان کے اس قدر یقین نے انہیں واقعی احسان بار کیا تھا۔ یہ نبیل کہاں رہ گیا؟ انہیں اچانک نبیل کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تھا۔
انہوں نے نبیل کا ذکر کیا ہی تھا کہ اسی پل آفس کا دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے انداز میں عجلت نمایاں تھی۔ اس کی اس طرح کی آمد پر وہ دونوں مسکرا دیے۔ بڑی لمبی عمر ہے تمہاری، تاشفین نے مسکراتے اسے دیکھا۔ سوری سر، بہت دوڑا لیکن پھر بھی وقت کی دوڑ سے ہار گیا۔ اس نے معذرت بھی اس انداز سے کی تھی کہ آفس کے ماحول میں شگفتگی بکھر گئی تھی۔ آپ سے دوڑنے کو کس نے کہا؟ گاڑی پر آتے تو وقت پر پہنچ جاتے۔ شوکت حسین بھی اس سے لطفاندوز ہوئے تھے۔ بس سر کیا بتاؤں، میرے وقت کے ساتھ کبھی بنی ہی نہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں رہتے ہیں اور ہمیشہ جیت وقت کی ہوتی ہے، اس لیے یہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ وہ بات کریں جس کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا انداز اتنا متعصبانہ تھا جیسے وقت اور وہ کسی میراتھن میں حصہ لیتے ہوں اور وہاں سے وہ آ رہا ہو۔ نبیل درانی، تمہاری یہ شوخی اور بانک پن مجھے بہت پسند ہے، اور سب سے زیادہ یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ اتنی مشکل فیلڈ میں رہتے بھی تم نے اپنے اندر کو مرنے نہیں دیا۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں مزید اس سب سے لطف اندوز ہوتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کسی بھی وقت لندن سے کال آ سکتی ہے۔ انہوں نے پسندیدہ نگاہوں سے سامنے بیٹھے دونوں لڑکوں کو دیکھا، اور وہ واقعی پسند کیے جانے کے لائق تھے۔ اس فائل میں ان سارے کیسز کی شارٹ لسٹ ہے جو میں ہینڈل کر رہا تھا یا مجھے کرنے تھے۔ انہوں نے ایک فائل ان دونوں کے سامنے رکھتے بات شروع کی تھی۔ یہ سب اب آپ کے سپرد ہے۔ آپ دونوں کو میری واپسی تک یہ سب ہینڈل کرنا ہے یا کروانا ہے۔ ان کیسز کی ساری فائل میں اکٹھی کروا کر ایک جگہ رکھوا دوں گا۔ ان سے متعلق جتنی معلومات میرے پاس ہیں وہ میں ڈرائیور اور میل کے تھرو آپ کو دے دوں گا۔ آپ دونوں آرام سے یہ سب دیکھ لیں، پھر ہم ان کیسز پر فرداً بات کر لیں گے۔ انہوں نے مختصراً انہیں بتایا کہ وہ ان سے کیا چاہتے ہیں۔ سر، آپ کا ایک نام ہے، اس شہر میں آپ کی ایک پہچان ہے کہ جو کیس شوکت حسین کے پاس جائے اس کی جیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ آپ یہ سارے کیسز واپس آنے تک فریز کروا سکتے ہیں، پھر ہمیں یہ سب سونپ کر اتنا رسک کیوں لے رہے ہیں؟ تاشفین مطمئن نہیں ہوئے تھے، اس لیے دماغ میں کلبلاتا سوال زبان پر آ گیا۔ آپ کو اپنے بارے میں کافی تحفظات ہیں؟ انہوں نے مسکراتے سامنے بیٹھے تاشفین کی پرسوچ نگاہوں میں دیکھا تھا۔ میں آپ دونوں کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ یہ سب بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے کہ میری غیر موجودگی کسی کو محسوس نہیں ہوگی۔ اسی لیے بے فکر ہو کر شارٹ لسٹ والی فائل کو دیکھیں تاکہ ہم اس پر مزید بات کر سکیں۔ انہوں نے ایسا جواب دیا کہ وہ دونوں کوئی سوال نہ کر سکے۔ تاشفین نے فائل اٹھائی، سر کو ہلکا سا خم دیتے اجازت لی اور آفس سے باہر نکل آئے۔ نبیل نے بھی ان کی پیروی کی تھی۔ نبیل، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، ہم کیسے یہ سب دیکھیں گے؟ ایک ایک کیس دیکھنا اور اس پر بھی شوکت صاحب سے رہنمائی لینا، اب کہاں اتنی بڑی ذمہ داری؟ وہ اپنے آفس میں پہنچ کر بھی اسی بات میں الجھے ہوئے تھے، جبکہ نبیل کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ انہوں نے کہا نا کہ ہم پر انہیں یقین ہے، ہم بھی اپنی پوری محنت کریں گے کہ ان کے اس یقین کو غلط ثابت نہ کریں۔ اسی لیے اپنی محنت پر اور خود پر بھروسہ کرو، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے تاثرات بالکل معتدل تھے کہ وہ اس کی بے فکری کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے رہ گئے۔ اب ایسے گھور گھور کے مجھے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ ان کا اس طرح دیکھنا اسے کچھ عجیب لگا تھا۔ کاش میں بھی تمہاری طرح بے فکر رہ سکتا، ہر بات کو آنے والے وقت پر چھوڑ کر اپنا دامن جھاڑ سکتا۔ ان کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسنے لگا تھا۔ یہ انداز صرف نبیل درانی کا ٹریڈ مارک ہے، آپ اسے چرانے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے انداز میں پھر مستی جھلکنے لگی تھی۔ تاشفین نے چہرے پر سختی کا تاثر قائم کر لیا تاکہ وہ دوبارہ سے غیر سنجیدہ نہ ہو، کیونکہ اگر وہ پٹری سے اتر جاتا تو ان کا سارا کام ادھورا رہ جانا تھا۔ ان کی سختی وہ بھی محسوس کر گیا تھا، تبھی سنبھل کر بیٹھ گیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ کام کرنے کے لیے تیار تھا۔ دوپہر ڈھلنے کی تیاری میں تھی، سورج کی تپش ابھی کم نہیں ہوئی تھی، ہوا گرمائش ہر سو بکھیر رہی تھی۔ وہ برآمدے میں تخت پر بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی۔ آسمان کی جانب نگاہ جاتی لیکن ناامیدی سے پلٹ آتی، کیونکہ فلک کی حالت بھی اس کے دل جیسی تھی، اداس بے چین، تپش کا ستایا ہوا۔ وہ کئی بار برآمدے سے گزریں اور اس کی یہ حالت دیکھ کر دل پر غصہ سا پڑا۔ وہ ایسی ہرگز نہیں تھی کہ چوٹ لگنے پر سکون سے بیٹھ جائے۔ اگر وہ کبھی اسے خاموش رہنے کا کہتی تو جواب ملتا، چوٹ زبان پر تو نہیں لگی نا جو چپ کر کے بیٹھ جاؤں، اور اب لگتا تھا چوٹ زبان کے ساتھ ساتھ دماغ پر بھی لگ گئی تھی۔ عزت، کھانے میں کیا پکاؤں؟
جب اس کی خاموشی برداشت سے باہر ہونے لگی تو وہ اس کے پاس آ بیٹھیں۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس کا سکتہ توڑنا چاہتی تھیں۔ جو آپ کو بہتر لگے۔ اس کے جواب کے چند الفاظ ان کی کوشش کو بیکار کر گئے تھے۔ اگر اکیلے دل نہیں لگ رہا تو میں کنزا کو بلا لیتی ہوں۔ وہ جو کل تہیا کیے بیٹھی تھیں کہ اب اس گھر سے رابطہ کم کر دیں گی، وہ ارادہ اس کی خاموشی نے تڑوا دیا۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی کا محتاج ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی محتاجی دولت نہیں بلکہ جذبات کی ہوتی ہے۔ جب جذباتی طور پر کسی کے محتاج ہو جاؤ تو آپ کی حیثیت کسی قیدی سے زیادہ نہیں رہتی، اور وہ عزت کو اس قید سے بچانا چاہتی تھیں۔ ان کے پوچھنے پر اس نے سر انکار میں ہلانے پر اکتفا کیا۔ ہونٹوں پر اب بھی خاموشی کا قفل تھا۔ ان کا دل چاہا کہ اسے اپنے ساتھ لگائیں، حوصلہ دیں، ہمت بڑھائیں، لیکن یہ سب کوششیں وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتی تھیں، کیونکہ عرصہ ہوا یہ جذباتی ہیلے ان کا دائرہ اختیار میں نہیں رہے تھے۔ اپنی ہر کوشش کو ناکام جاتا دیکھ انہوں نے وہاں سے ہٹ جانا مناسب سمجھا۔ امی، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ننیال ددیال میں کوئی اپنا نہیں۔ وہ ابھی اٹھ نہیں پائی تھیں کہ اس کے سوال نے انہیں ساکت کر دیا۔ وہ جہاں تھی وہیں تھم گئیں۔ ان کی کمر میں درد کی ایک ظالم لہر اٹھی تھی جس نے انہیں کھڑے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ ایک دم سے واپس بیٹھ گئی تھیں۔ وہ پچھلے 20 سال سے اس بات پر شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھیں کہ عزت کے دل میں کبھی رشتوں کا خیال نہیں آیا۔ وہ جیسی ہے جو ہے اس پر مطمئن ہے۔ کبھی ایسا سوال نہیں کیا جس سے انہیں لگے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی رشتہ چاہتی ہے۔ آج انہیں احساس ہوا کہ خون اپنا اثر دکھا کے چھوڑتا ہے۔ اس نے بھی اپنے باپ کی طرح وہاں آ کے ان کے خیالات کو غلط ثابت کیا جہاں کامل یقین پیدا ہونے لگتا ہے۔ ان کے اندر ایک دم غصے کا ابال سر اٹھانے لگا۔ آج تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ وہ چاہتے ہوئے بھی نرم لہجہ نہیں رکھ پائی تھیں۔ ویسے ہی دماغ میں ایک سوچ پیدا ہوئی تو آپ سے پوچھ لیا۔ اس کے نزدیک یہ عام سا سوال تھا۔ نہ جانے ان کے تیور کیوں بدل گئے تھے۔ اس سے پہلے تو یہ سوچ کبھی تمہارے دماغ میں نہیں آئی۔ آج ان لوگوں نے تمہیں ذرا نظر انداز کیا اور تمہیں اپنے رشتہ داروں کا خیال آنے لگا۔ میں، میری محبت، میرا ساتھ، یہ سب تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہ جو کب سے اس کے بولنے کی منتظر تھیں، اب ہر بات بھلائے ہوئے تھیں۔ امی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، آپ بلا وجہ غصہ ہو رہی ہیں۔ وہ ان کا ایک دم بدلتا رویہ اور اس کی وجہ سمجھ نہ پائی تھی۔ تم نے کیا کہا ہے میں اچھے سے سمجھتی ہوں۔ میں اسی دن کے لیے کہتی تھی کہ خود کو کسی کا محتاج نہ بناؤ، کہ وہ میسر نہ ہو تو تمہیں اس کا متبادل تلاش کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگے، مگر تم نے میری ایک نہ مانی اور نہ سنی۔ عازم نے تمہارا حال نہیں پوچھا تو تمہیں رشتہ داروں کا خیال آ گیا۔ کل کو میں نے کچھ کہہ دیا تو کیا نئی ماں ڈھونڈنے لگو گی؟ انہیں اس کی بات نے اتنا دھچکا دیا تھا کہ وہ اس کی پریشانی اور حیرانی دیکھ کر بھی چپ نہ کر رہی تھی۔ امی، ان کی بات سن کر اسے ایسا لگا کہ اس کے الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ وہ ایک لفظ کے علاوہ کچھ بول نہیں پائی، اور وہ ایک لفظ بھی اپنے اندر حیرانی کی ایک نئی دنیا سموئے ہوئے تھا۔ عزت، میں نے جو تھا وہ سب تمہیں بتا دیا ہے۔ کبھی تم سے کچھ نہیں چھپایا اور نہ کچھ راز رکھا ہے۔ تم نے اپنے بچپن میں دادی دیکھ رکھی ہیں، اب ان کی قضا کو تو میں نہیں روک سکتی تھی نا۔ تمہارے والد اکیلے بھائی تھے اور تم بھی اکیلی ہو۔ تمہاری دادی نے خاندان سے باہر اپنے بیٹی کی شادی کی تھی، اسی وجہ سے خاندان نے انہیں چھوڑ دیا، اور میرے میکے میں بھی میرا کوئی نہیں ہے۔ اس ساری دنیا میں تمہاری صرف میں ہوں اور میرا سب کچھ تم ہو۔ ایک پل کے جذباتی دھچکے کے بعد وہ نارمل ہو گئی تھیں۔ اسے پھر سے سمجھانے لگیں۔ امی، یہ سب مجھے پتا ہے اور میں نے اس نیت سے نہیں پوچھا۔ وہ ایک بار پھر سے وضاحت دینے لگی، کیونکہ کچھ لمحات پہلے جو وحشت اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھی وہ اس سے ڈر گئی تھی۔ زندگی میں بہت کچھ نہیں ملتا، بہت ساری چیزیں ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نہ مل پانا ہمیں نہ آسودہ رکھتا ہے۔ ساری خواہشیں مٹھی میں بند جگنو نہیں ہوتیں جو ہاتھ کھولنے پر روشنی دینے لگیں۔ کچھ خواہشوں کا مقدر صرف اندھیرا ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے اس پر راضی رہنا سیکھ لو، کیونکہ مزید کی طلب آبلہ پائی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اب اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے سمجھا رہی تھیں۔ امی، میں اب حازم بھائی سے کبھی نہیں بولوں گی۔ اس کی بات اب بھی وہی تھی۔ ان کا دل چاہا اپنے بال نوچ لیں کہ اتنا سمجھانے پر بھی اس کی سوئی ایک نقطے پر ٹک چکی تھی اور وہاں سے ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے بے بس نظروں سے اسے دیکھا۔ اسی طرح تم ان پر یہ بات ثابت کر دو گی کہ وہ لوگ تمہاری کمزوری بن چکے ہیں، تم جذباتی لحاظ سے ان کی قیدی بن گئی ہو۔ وہ ہنس کر بولیں گے تو تم اپنی زندگی میں نارمل رہ سکو گی
اور اگر وہ نہیں بولیں گے تو تم اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دو گی۔ وہ جتنا اس کو اس سے روکنا چاہ رہی تھیں وہ اتنا ہی ان کی مخالف سمت چل رہی تھی۔ ابھی تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی تو دماغ پر زور مت ڈالو، خود ہی وقت کے ساتھ سمجھ جاؤ گی۔ میں نے تمہارے لیے سوپ بنایا تھا، وہ لے آتی ہوں۔ اس کو بری طرح الجھتے دیکھ انہوں نے اس مسئلے پر بات نہ کرنا ٹھیک سمجھا۔ وہ اس بات کو ختم کر کے اٹھ گئیں، لیکن کئی الجھنیں اور گرہیں اس کے پاس چھوڑ گئی تھیں جنہیں سلجھانے میں اس کے ہاتھ زخموں سے چور ہونے والے تھے۔ جس سب سے اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھیں انجانے میں اسی کنویں میں دھکا خود دے آئی تھیں۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے بالکل ساکت بیٹھی تھی، اس کی پریشان نگاہیں پلٹ پلٹ کر بیڈ کا طواف کر رہی تھیں۔ جہاں چہرے پر زردی لیے وہ ہوش و خرد سے بیگانہ تھی، اس کے گلے میں پیاس کی شدت سے کانٹے اگائے تھے، لیکن اس نے خود میں اتنی ہمت بھی مفقود پائی کہ اٹھ کر پانی پی سکے۔ وہ امید بھری نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش تلاش کر رہی تھی۔ لامیا، آپ جب سے آئی ہو ایسے ہی بیٹھی ہو، فاطمہ آپ کو ایسے دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی۔ وہ کافی وقت سے اسے ایک ہی حالت میں بیٹھے دیکھ کر رہ نہیں پائے تھے۔ پاپا، میں جب گئی ماما بالکل ٹھیک تھیں، پھر اچانک انہیں کیا ہو گیا؟ لبوں پر اٹکا سوال آخر کار زبان پر آ گیا۔ آپ کے سامنے ڈاکٹر صہیب نے چیک کیا ہے اور بتایا ہے کہ موسم کا اثر ہوا ہے، میڈیسن دے دی ہے، آپ فکر نہ کریں، بہت جلد آپ کی ماما ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ جو اپنی ہی ذات کے پچھتاووں میں گھرے ہوئے تھے، ان کے لیے لامیا کو سہارا دینا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ فاطمہ کے ساتھ ساتھ خود کو اس کا مجرم بھی سمجھ رہے تھے۔ میں ماما کے پاس موجود ہوں، آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ ان کے دلاسے نے اس کے حواس بحال کیے تو اندازہ ہوا کہ وہ بھی اس وقت اس کے ساتھ تھے، ایک پل کے لیے ماما کے پاس سے نہیں ہٹے۔ اب اس نے غور کیا تو ان کے چہرے کی تھکن واضح محسوس ہونے لگی تھی۔ لامیا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ فریش ہو جائیں تاکہ میں تھک جاؤں تو آپ اپنی ماما کو دیکھ سکو۔ انہوں نے اب کے قطعیت بھرے لہجے میں کہا تو اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک نظر ماما کو دیکھتی کمرے سے نکل گئی۔ لامیا کے جانے کے بعد وہ اس کی جگہ پر آ بیٹھے۔ ان کے سامنے دراز وجود ان کی زندگی کا اہم ستون تھا اور ان کی ذرا سی غفلت کے باعث وہ بری طرح ڈھہ گئی تھیں۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ وہ لامیا کے معاملے میں کتنی حساس تھیں۔ اکلوتی اولاد ہونے کے باعث اسی میں جان اٹکی رہتی تھی، پھر نہ جانے کیوں جذباتیت کی رو میں بہہ کر بلا وجہ اتنا سب کہہ گئے۔ وہ اب صرف پچھتا سکتے تھے، کیونکہ وقت کبھی الٹا سفر نہیں کرتا کہ گزرے لمحوں کا تدراک ہو سکے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ان کی پیشانی پر رکھا، جیسے اپنے وجود کا احساس دلانا چاہتے ہوں۔ پیشانی کی حدت ہاتھ میں سرایت کرتے ہوئے ان کا دل بھی جلا گئی تھی کہ ایک لمحے کی بھول نے ناقابل تلافی نقصان کر دیا تھا۔ انہوں نے پیشانی سے ہاتھ نہیں ہٹایا تھا کیونکہ وہ بھی اسی آگ میں جلنا چاہتے تھے۔ بیڈ کے پشت سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند لیں۔ انہیں یوں احساس ہونے لگا کہ اگر کچھ پل مزید سوچوں کو بھٹکنے کی اجازت دی تو ان کی حالت مقابل سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگلے کچھ لمحوں میں وہ بھی غنودگی کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ پانی، ان کے حواس کچھ غیر معمولی محسوس کرنے سے بیدار ہوئے۔ انہوں نے فوراً سے اپنے پہلو میں دیکھا تو وجہ معلوم ہوئی، وہ ابھی تک مکمل ہوش میں نہ آئی تھیں۔ انہوں نے پانی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو قریب ہی پانی کا گلاس اور چمچ مل گیا۔ وہ چمچ سے تھوڑا تھوڑا پانی اس کے منہ میں انڈیلنے لگے۔ انہوں نے بخار کی نوعیت دیکھنے کے لیے دوبارہ پیشانی پر ہاتھ رکھا تو قدرے سکون محسوس ہوا۔ بخار پہلے سے بہت کم تھا، ان کے خیال میں بے ہوشی نقاہت کے باعث تھی۔ وہ اب قدرے مطمئن تھے، سو اطمینان سے آنکھیں موند لیں۔ آج بہت عرصے بعد انہیں اس غربت میں سکون میسر آ رہا تھا، یا شاید آج وہ سکون محسوس کر رہے تھے۔ کبھی کبھار جس چیز کے ہم متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمارے قریب ہوتے ہوئے بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ وہ شاید اسی حالت کا شکار تھے۔ اب انہیں امید ہونے لگی کہ یہ جھٹکا بہت کچھ بہتر کر دے گا۔ شام کے دھندلکے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ کبھی کبھار یہ ممکن ہو پاتا تھا کہ سب گھر میں اکٹھے ہوں اور ایسے موقع پر وہ کچھ نہ کچھ خاص بنوا دیتی تھیں۔ ابھی بھی ڈرائنگ روم پہ لوازمات کا ڈھیر سجائے وہ سب کے آنے کی منتظر تھیں۔ ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح چمک رہا تھا، لباس علاقے اور رہن سہن کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ اپنے حلیے اور انداز و اطوار سے اسی ملک کی باسی لگتی تھیں، شاید ان لوگوں میں سے تھیں جو ہر رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ واہ، آج تو مزے مزے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ حیدر شاہ آرام سے معمول سے ہٹ کر آرام دہ ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے تھے، ورنہ لباس کے حوالے سے ان کا شمار بعض اوقات لوگوں میں ہوتا تھا۔
میں نے سوچا آج سب گھر ہیں اور موسم بھی کروٹ لے رہا ہے تو کھانے میں تھوڑی بد احتیاطی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے میز پر سجے لوازمات کی طرف اشارہ کیا جہاں مشرقی ذائقے سے بھرپور چیزیں موجود تھیں جنہیں عام طور پر کھانے سے احتیاط کی جاتی تھی۔ بہت اچھا سوچا آپ نے، لیکن یہ تو بتائیے آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے اذلان کے متعلق پوچھا جو صبح سے کہیں نظر نہ آیا تھا۔ ممی کا بیٹا یہاں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ مسکراتا ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ آئیے دیکھیے آپ کی ممی نے یہاں شاہی دسترخوان کھول رکھا ہے۔ وہ اس کے یوں آنے سے لطف اندوز ہوئے تھے۔ ممی کی تو کیا ہی بات ہے، وہ مسکراتے اپنی نشست سنبھال چکا تھا۔ ویسے ایک بات مجھے حیران کر رہی ہے۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے مسز حیدر کی جانب دیکھا۔ ایسا کیا ہو گیا؟ ان دونوں نے حیرانی سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ جب بھی ایسا اہتمام کرتی ہیں ابراہیم کو بلانا نہیں بھولتی جبکہ آج ان کا تذکرہ ہی مفقود ہے۔ اسی ان کے لیے یہ حیران کن بات تھی، تبھی پوچھ بیٹھے۔ اذلان کے ذہن میں بھی فوراً یہ بات آئی تو وہ بھی انہیں دیکھنے لگا۔ میں نے 2-3 بار فون کیا تھا، اس نے فون اٹھایا نہیں اور بعد میں خود بھی کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ ان کے لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہاں نہیں برا لگا تھا، ورنہ وہ ابراہیم درانی کے متعلق کبھی اس طریقے سے نہیں بولی تھی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ وہ آپ کا فون نہ اٹھائے۔ میرے خیال میں ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوئے تھے۔ کئی سالوں کا ساتھ تھا سو اتنا تو جانتے تھے کہ ابراہیم اور طیبہ حیدر شاہ کا پل پل کا ساتھ تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک دوسرے کے بنا سانس لینا مشکل ہے تو غلط نہ ہوگا۔ بالکل ماما، ڈیڈی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ ایک بار پھر فون کیجئے ورنہ میں جا کر دیکھ آتا ہوں۔ اذلان بھی پریشان ہوا تھا۔ آپ دونوں پریشان نہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے اندازہ ہے وہ کیوں میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ انہوں نے رس ملائی کی ڈش حیدر شاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مطلب آپ دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ بری طرح سے چونکے تھے۔ روزمرہ کی باتیں تھیں، شاید اسے ہی برا لگ گیا۔ وہ بات بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھیں اور یہ بات وہ سمجھ گئے، تبھی دوبارہ اس سلسلے میں بات نہ کی۔ ماما، آپ نے لامیا کے متعلق بات کی تھی۔ ڈیڈی کی طرح وہ چپ نہیں رہ سکا۔ تمہارا اس سب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے سختی سے ٹوک دیا۔ وہ ان کی بیٹی ہے، آپ کیوں چاہتی ہیں لامیا کے متعلق سارے فیصلے وہ آپ کی مرضی کے مطابق کریں؟ آپ کیوں ان کے رشتے کو متاثر کر رہی ہیں؟ وہ یہ سب بہت عرصے سے دیکھ رہا تھا، اب چپ نہیں رہ سکا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس لڑکی کی خاطر مجھ سے زبان درازی کر رہا ہے۔ میں آپ کو اسی لیے منع کرتی ہوں کہ اسے دور رکھا کریں، مگر یہاں میری سنتا کون ہے؟ ہمیشہ کی طرح بات کو نیا رخ دے دیا گیا تھا۔ اذلان بیٹا، وہ آپ کی ماما اور انکل کا مسئلہ ہے، آپ اس سے دور رہیں۔ وہ اس وقت بات کو طول نہیں دینا چاہتے تھے، تبھی اسے روکنا مناسب سمجھا۔ میں خود یہی چاہتا ہوں کہ میں سب کے درمیان نہ آؤں، لیکن ماما اور انکل کی وجہ سے میری دوستی افیکٹ ہوتی ہے۔ اس کا دل ماما کی باتیں سن کر ازحد برا ہوا تھا۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ دوستی طیبہ، وہ نہ جانے کیا بولنے والی تھی، شاید اپنے اندر پنپتا غبار اس کے سامنے نکالنے لگی تھی کہ انہوں نے اس موقع پر ٹوک دیا۔ وہ دوسرے گھر کی لڑائی اپنے میدان پر نہیں لڑنا چاہتے تھے، اپنے گھر کا سکون خراب کرنا ان کے نزدیک دانشمندی نہیں تھی۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں رات میں دیر سے گھر آؤں گا۔ وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اذلان، طیبہ حیدر شاہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی اور شاید پہلی بار وہ ان کی پکار پہ نہیں رکا۔ یہ ایسا کس طرح کر سکتا ہے؟ انہوں نے حیرانی سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ آپ بھی تو ٹھیک نہیں کر رہی، رشتوں کی چپکلش میں بچوں کو کیوں لا رہی ہیں؟ کسی دوسرے کے ساتھ آپ کے جذبے اس گھر کو متاثر کر رہے ہیں۔ انہوں نے دل کی بات کہہ دی تھی۔ میرا ایسا کچھ مقصد نہیں ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی طرح ایک کامیاب انسان بنے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دوستیاں چھوڑے اور پڑھائی پر دھیان دے۔ انہوں نے حیدر شاہ کا بگڑتا مزاج دیکھ کر وضاحت دی تھی۔ آپ کی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ میرا بیٹا ہے اور مجھے یقین ہے وہ ریس کا گھوڑا بنے گا۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے ستائش سے بڑھ کر کچھ تھا، شاید غرور سے متشابہ۔ اب کسی کے بولنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ اپنے بستر پر ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھیں، تسبیح کے دانے مسلسل گر رہے تھے۔ ہونٹوں کا ہلنا اس بات کا اشارہ تھا کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے، لیکن چہرے کے تاثرات میں سکون کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ ٹہل ٹہل کر تھک چکی تھیں، لیکن بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ نوری اب بستر پر گہری نیند سو گئی تھی۔
انہوں نے محبت بھری نگاہ سے اس کے ملی چہرے پر ڈالی اور بستر سے اٹھ گئیں۔ کمرے سے نکل کر ان کا رخ دوسرے بیٹے کی رہائش کی طرف تھا۔ حویلی میں سب کمرے مشترک تھے، ایک ہی طرز کی تعمیر تھی، درمیان میں وسیع ہال تھا اور اسی کی نسبت دونوں اطراف کو بیٹوں کے رہائشی حصے بنا دیا گیا تھا۔ وہ چند لمحوں بعد حورالعین کے کمرے کے باہر کھڑی تھیں۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ خود کسی کے پاس جائیں اور وہ بھی حورالعین کے پاس۔ احمد علی چڈھا کو یہ بات ان کے وقار کے خلاف لگتی تھی اور اب وہ ان کی پسند کے خلاف جا رہی تھیں۔ وجہ صرف حویلی کی عزت اور سکون تھا۔ ان کے دروازہ کھٹکھٹانے پر کوئی آواز نہ آئی تو وہ خود دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئیں۔ کمرے میں قدم رکھتے ان کے پاؤں ساکت ہوئے۔ وہ ہر چیز کی توقع کر کے آئی تھیں سوائے اس کے۔ کمرے میں دھواں اس حد تک تھا کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ دھوئیں کے غبار میں انہیں یہ بھی نظر نہ آیا کہ کمرے کا مالک براجمان کہاں ہے۔ تمہاری بنا اجازت کمرے میں آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ وہ بے حد بری طرح چیخی تھی۔ وہ آواز کی سمت مڑی تو ساتھ ہی ایک وجود چیل کی طرح ان کی جانب لپکا۔ اس سے پہلے وہ ہاتھ کے جوہر ان کو دکھاتی، ان کی نگاہیں آنے والے کو پہچان گئی تھیں۔ اس ایک لمحے میں ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی صاف نظر آنے لگیں۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس کمرے میں آنے والی بی جان ہوں گی۔ وہ تو ایک ملازمہ سمجھ کر اس کی اوقات یاد کرانے لگی تھی۔ آپ، اس کی کانپتی آواز انہیں مزید تیش دلا گئی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میں جلتا شعلہ بجھایا، بال درست کیے اور رات کے نیم عریاں لباس میں جو کپڑا ہاتھ لگا اوڑھ لیا۔ مجھے اپنی نوری کی قسمت پر رونا آ رہا ہے۔ وہ تعصب سے پر لہجے میں صرف اتنا بولی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے بی جان، وہ بس کبھی کبھی ڈپریشن میں ایسا ہو جاتا ہے۔ نوری کو کچھ علم نہیں ہے۔ وہ ہاتھ مروڑتے عجیب سے انداز میں بول رہی تھیں، جیسے انہیں خود بھی اندازہ نہ ہو کہ زبان سے کیا لفظ ادا ہو رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو غلط کہا، حضور سے بار بار تمہارے لیے اس کی شکایت کی، مگر آج احساس ہوا کہ وہ بھی سچا ہے۔ وہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، لیکن تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اپنا مذہب، روایت، اخلاق سب کچھ بھول جاؤ؟ اس حویلی اور اس کے مردوں کی عزت اس دھوئیں میں پھونک دو۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لیں۔ آج تمہارا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ میں اس سے زیادہ اپنی بچی کی تباہی برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے فیصلہ سنایا اور وہاں سے قدم موڑ لیے۔ اس سے زیادہ وہاں رکنا ان کے لیے محال تھا۔ بی جان، رکیے، ایسا نہ سوچیے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں کس کرب سے گزرتی ہوں اس کا اندازہ کیجیے، لیکن میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ وہ عجیب بہکے انداز میں بولتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ جو عام دنوں میں ان سے نگاہیں ملا کر بات نہیں کرتی تھیں، اب ان کا ہاتھ تھامے انہیں روک رہی تھیں۔ وہ اس کی لڑکھڑاتی آواز سے اس کی حالت کا اندازہ لگا چکی تھیں۔ ان کے دل میں شدید قسم کا ملال پیدا ہونے لگا کہ یہ خوبصورت عورت ان کے بیٹے کی وجہ سے کس حال کو پہنچ گئی تھی، لیکن دوسری طرف نوری تھی، ان کا خون، ان کے جگر کا ٹکڑا۔ اس کو ایسے پل پل ٹوٹتے بکھرتے دیکھنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اپنی اور کمرے کی حالت بہتر کرو۔ ابھی بات مجھ تک محدود ہے، لیکن میں کب تک ایسا کر سکوں گی اس کی ضمانت نہیں دیتی۔ جب دماغ ٹھیک ہو جائے تب مجھ سے آ کر ملنا، لیکن جب تک نوری سے دور رہو۔ ان کے لہجے کی کرختگی میں کمی آئی تھی۔ بی جان، نوری کے بغیر۔ وہ ایک بار پھر آگے بڑھی تھی۔ بس، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں آگے آنے سے روکا۔ یہ میرا حکم ہے اور امید ہے خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ وہ بات ختم کرتے وہاں سے نکل آئی۔ کمرے سے باہر آ کر انہوں نے آلودگی سے پاک فضا میں سانس لیا۔ دل کا غبار مزید بڑھ گیا۔ وہ اپنی اولاد کو تنکا تنکا کر کے کھو رہی تھیں، لیکن کچھ کر نہیں پا رہی تھیں۔ سورج اپنی تابناکی لیے چمک رہا تھا۔ دن کا آغاز عجیب بوجھل پن لیے ہوا تھا۔ وہ ابھی تک برقرار تھا۔ وہ بظاہر تو ٹھیک تھیں، لیکن سڑک پر گرنے کے باعث رگڑ لگنے سے جسم میں ہلکی پھلکی درد تھی۔ عزت اس کے آگے تھی، اسی وجہ سے اسے زیادہ چوٹ آئی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے کمرے کی جانب دیکھا، وہاں مکمل خاموشی تھی۔ دروازہ کل رات سے بند تھا۔ وہ دل کی مانتے ایک بار پھر اس طرف آئی تھی۔ بھائی، دوپہر ڈھل رہی ہے، اٹھ جائیے نا۔ ہلکی سی دستک کے ساتھ اس نے آواز دی۔ امی، جو کسی کام سے برآمدے کی طرف آئی تھیں، سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ انہیں ہر دستک پر امید ہوتی کہ شاید دروازہ اب کھل جائے گا۔ وہ مایوس ہو کر پلٹنے ہی والی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ بھائی، ان کا حلیہ دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ بہت نفاست پسند طبیعت کے مالک تھے۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی بہت کم ایسا ہوگا کہ ان کا لباس شکن آلود ہو، جبکہ یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ پیلا پڑتا چہرہ، بکھرے بال اور پرشکن لباس ان کی گزری رات کے متعلق بتا رہا تھا۔ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔
انہیں سہارا دیکھ کر تخت پر بٹھایا اور خود بھاگ کر ان کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ حازم، کیا حال بنا لیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، کیوں ماں کو پریشان کرتے ہو؟ وہ اس سے کل کے رویے کے باعث حد درجہ ناراض تھی اور سوچا تھا خوب اچھی طرح پوچھے گی اور پھر اپنی ناراضگی ختم کریں گی، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر یوں لگا کہ کسی نے ان کا دل بھینچ لیا ہو۔ آپ پریشان نہ ہو، میں خود نہیں جانتا کہ ایک دم مجھے کیا ہو گیا، بس یہ معلوم ہے کہ رات بہت تیز بخار رہا۔ انہوں نے کنزا کے ہاتھ سے پانی لیتے ماں کو مطمئن کرنا چاہا۔ مجھے لگتا ہے نظر لگ گئی ہے، میں وضو کا پانی اکٹھا کر دیتی ہوں اور بعد میں تم پر بہا دوں گی۔ وہ ماں تھی، ان کے دل میں 100 اندیشے جنم لینے لگے تھے۔ امی رہنے دیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے ماں کو ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس واپس بٹھا لیا تھا۔ میرا دل کہہ رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا، ماں کے دل میں اولاد کے لیے الہام خدا کی طرف سے ہوتا ہے، ویسے بھی سنت کا طریقہ ہے، نظر ہوئی تو اتر جائے گی، نہ ہوئی تو کچھ بگڑے گا تو نہیں نا؟ وہ اسے قائل کر رہی تھی۔ ان کے اتنے اصرار پر وہ سر ہلا کر رہ گئے تو وہ فوراً خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اٹھ گئیں۔ کل کیا ہوا تھا؟ یہاں سب لوگ کیوں اکٹھے ہوئے تھے؟ اب انہیں کل کے واقعات یاد آنے لگے تھے۔ وہ جب گھر آئے عجیب بدحواسی کا شکار تھے، لیکن سب کی موجودگی محسوس کر لی تھی۔ میں اور عزت یونی کے لیے کچھ خریدنے کے لیے بازار گئی تھیں، راستے میں ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے کم لیکن اسے زیادہ چوٹ آئی تھی۔ وہ انہیں کل کی روداد سنانے لگی۔ ان کی نگاہ میں کل کا منظر گھوم گیا۔ وہ یہاں بے سود یقیناً اسی باعث لیٹی ہوئی تھی اور وہ نہ جانے کن خیالوں میں گم تھے کہ انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ جو ساری بات بتاتی گئی ان کی پشیمانی دل کو جگڑتی گئی۔ یہ خیال ہی پریشان کرنے کو کافی تھا کہ سب اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ اب وہ کیسی ہے؟ اس کے متعلق پوچھتے انہیں عجیب طرح کی شرمندگی ہوئی۔ میں آپ کی وجہ سے اتنی پریشان تھی کہ اس کی طرف چکر ہی نہ لگا سکی۔ ان کے یاد کرانے پر اسے بھی عزت کا خیال آیا، ورنہ وہ تو بھولے بیٹھی تھی۔ اچھا اٹھو اور مزے کا ناشتہ بنا کر لاؤ، اس کے بعد کوئی دوائی لیتا ہوں۔ وہ سب کو مزید پریشان کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، تبھی خود کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگے، اور کوشش کسی حد تک کامیاب تھی کیونکہ کنزا کے چہرے پر پہلے کی نسبت اطمینان تھا۔ حویلی کی طرف تیزی سے آتی گاڑیاں دیکھ ملازموں نے بھاگ کر دروازے کھولے اور لمحے کی تاخیر کیے بغیر ان کے پاس سے پلک جھپکنے میں گاڑیاں گزر گئیں۔ انہیں یوں لگا کہ ایک لمحہ بھی دیر کرتے تو آنے والا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جاتا۔ ایسے لمحے کبھی کبھار آتے تھے، لیکن جب آتے تو ساری حویلی سہم جایا کرتی۔ دروازہ کھولنے والے ملازم ہکا بکا وہیں کھڑے تھے اور نہ جانے کب تک وہیں کھڑے رہتے کہ یوسف بھاگا چلا آیا۔ آج چھوٹے مالک بہت غصے میں ہیں، سب ذرا دھیان سے رہنا، کوئی گستاخی نہ کرنا ورنہ ساڑے مارے جاؤ گے۔ وہ پاگلوں کی طرح سب کو ہدایات دے رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ غلطی کسی کی بھی ہو پہلا سوال اسی سے ہوگا، لیکن کچھ لمحے بعد اس نے سکون کا سانس لیا۔ گاڑیوں کے دروازے کھلے اور آنے والے منکشی دروازہ عبور کر گئے۔ حویلی کی اندرونی راہداریوں پر بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہ یوں جا رہا تھا جیسے زمین کو اپنے اندر غصے سے راکھ کر دے گا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کوئی اچھا پیغام نہ دے رہے تھے۔ مجتبیٰ اس کے پیچھے معتدل انداز میں چلتا آ رہا تھا۔ اس کے نزدیک کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن یہ وہ اپنے اس اکڑ مزاج دوست کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ بڑے ابا کہاں ہیں؟ اسے سامنے سے آتی گل نظر آئی تو پھاڑ کھانے والے انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حویلی میں نہیں ہیں، اس نے اپنی معلومات کے مطابق جواب دیا۔ کہاں ہیں پھر؟ مدھم آواز میں بھی غضب کی غراہٹ تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس سے پہلے کہ گل کچھ کہتی اس کی شامت آتی بی جان وہاں پہنچ گئیں۔ السلام علیکم بی جان۔ وہ ویسے ہی چہرہ تانے کھڑا تھا جبکہ مجتبیٰ نے آگے بڑھتے انہیں سلام کیا۔ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے مجتبیٰ سے ہی پوچھا۔ بڑی امی، میرے خیال میں یہ آپ ودود سے ہی پوچھئے، میں کچھ خاص جانتا بھی نہیں اور جو جانتا وہ کہنا نہیں چاہتا۔ اس نے معذرت خواہانہ انداز میں بات کی اور ان کے اس بات میں سر ہلانے سے وہاں سے خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ میرے کمرے میں آؤ، وہ اسے کہتے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئیں۔ وہ جتنا بھی غصیلا بدمزاج سہی، لیکن یہاں اس کی دال نہ گلتی تھی۔ اس نے خاموشی سے ان کی پیروی کی تھی۔ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا تو پہلا جھٹکا وہاں نور کو سوئے دیکھ کر لگا۔ وہ جو اپنے غصے کے آگے ہر چیز عیب سمجھ رہا تھا، نور کو دیکھ کر ایک دم چونک گیا۔ اب اسے سمجھ آنے لگا کہ کوئی بات ہوئی ہے جو ہر طرف سنجیدگی کی فضا قائم ہے۔ اب آرام سے بیٹھو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ ان کا لہجہ معمول کے مطابق تھا، لیکن کچھ ایسا تھا جو پہلے جیسا نہیں تھا۔ کچھ خاص نہیں، میں بعد میں بات کروں گا۔ اس کی نگاہیں نور پر مرکوز تھیں۔
اور وہ اس کی نگاہوں کا مفہوم بخوبی سمجھ گئی تھی۔ وہ سوئی ہوئی ہے، تم اپنی بات کرو۔ وہ ہر حال میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بڑے ابا نے فارم ہاؤس جانے کی اجازت دی تھی۔ میرے ساتھ مشتبہ اور سیغم بھی تھے۔ سعد علی چٹھا صاحب وہاں آتے ہیں اور میری ضد کی دھچیاں اڑا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اپنی بات کرتے اس کی آواز قدرے بلند ہوئی۔ وہ سوئی ہوئی ہلکا سا کسمس آئی تو انہوں نے ودود کو گھورا، اور اس کا مطلب وہ بخوبی سمجھتا تھا۔ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ بعد میں بات کروں گا۔ وہ جانتا تھا ان کے لیے نور بہت خاص ہے، لیکن اس پل اس کی طرف توجہ دینا اسے پسند نہیں آیا۔ تم لہجہ دھیما رکھ سکتے ہو۔ ان کے لہجے میں تنبیہ تھی، سو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں سمجھتی تھی مجھ سے ہی اولاد کی تربیت میں کوتاہی ہو گئی، جو روز کسی نہ کسی الزام کی زد میں رہتی ہوں، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا، تبھی ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرے والی غلطی تو تمہاری ماں بھی کر بیٹھی۔ اس پل وہ مسکرائی تھی اور اسے لگا یہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھپڑ تھا۔ بڑی امی، اس کے بولنے کی کوشش کو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ تمہیں یہ تربیت دی گئی ہے کہ اپنے باپ کے بھائی کو اس بدتمیزی سے پکارو۔ وہ تمہارے ساتھ ہر قسم کے سلوک کا حق رکھتا ہے، لیکن تم اس لہجے سے اسے مخاطب نہیں کر سکتے۔ وہ اب سمجھا تھا کہ ان کے لہجے میں کیا عجیب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی ہر بات پر ہنس دیتی تھی، آج شاید پہلی بار کہ یوں اس کی سرزش کی جا رہی تھی۔ اس کے ستارے گردش میں تھے، جو ایسے واقعات ہو رہے تھے جب وہ پہلے ہی حویلی کے حالات پر غمزدہ تھیں۔ میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ دوست تھے۔ مجھے وہاں سے بے عزت کر کے نکالا گیا اور آپ کچھ سمجھ نہیں رہیں۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بات واضح کرنے کی کوشش کی۔ میں سمجھ رہی ہوں اور میں تمہارا بھرپور ساتھ دیتی اگر تم بدتمیزی کے بغیر بات کرتے۔ میں کہنا تو نہیں چاہتی، لیکن کہنے پر مجبور ہوں، کیونکہ مجھے مستقبل کا خوف کھائی جا رہا ہے۔ مجھے تم میں دوسرا ساتھ نظر آتا ہے، جو چلتا ہے اور دوسروں کو بھی چلاتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت تلخ بول رہی ہیں، لیکن شاید آج نہیں تو کبھی نہیں والا معاملہ تھا۔ حضور تمہیں اپنا سب سے تیز رفتار گھوڑا کہتے ہیں، لیکن تم گدھا بننے کی تیاریوں میں ہو۔ خود کو پہچانو، تم وہ نہیں جو بننے کی تیاری کر رہے ہو۔ تم حویلی کا نہیں، اس علاقے کا مستقبل ہو۔ اس بے جا انا اور میں کے پیچھے مت بھاگو، ورنہ سب کچھ گنوا دو گے۔ اس حویلی نے اناؤ کی جنگ کا بہت بھگتان بھگتا ہے، اس کے مکینوں پر مزید ظلم مت کرو۔ وہ بات کے اختتام تک آبدیدہ ہو گئیں۔ ودود کو اپنا آپ ساکت محسوس ہو رہا تھا۔ آپ نے کبھی بھی جان کے چہرے پر ملاحت اور مسکراہٹ کے سوا کچھ نہیں دیکھا، لیکن آج یہ نمی اسے شرمندہ کیے جا رہی تھی۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہ جو مرنے مارنے پر تلا تھا، اب کسی معصوم بچے کی طرح انہیں سہمی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ بڑی امی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن خدا کے لیے روئیں نہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے سامنے آن بیٹھا تھا، ان کی گود میں اپنا سر رکھے اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ بھی جان سے الٹی سیدھی باتیں کر گیا تھا۔ میری ساری امیدیں تم دونوں بھائی ہو۔ تمہاری بی جان جو کھو چکی ہیں، وہ سب تم لوگوں نے دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں پر بند باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بڑی امی، ایسا کیا ہوا ہے جو آپ کے لیے اتنا تکلیف دہ ہے؟ اس کی بے چین فطرت سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، تجسس برداشت کرنا اس کے لیے ازحد مشکل کام تھا۔ اب بھی وہ ایک جھٹکے سے جان لینا چاہتا تھا کہ بڑی امی کی باتوں کا پس منظر کیا تھا۔ وقت آنے پر بتاؤں گی تمہیں ہی بتاؤں گی۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی اور آنے والا مشتبہ تھا۔ کمرے کا منظر دیکھ وہ مطمئن ہو گیا، ورنہ اسے پریشانی تھی کہ نہ جانے معاملہ کس نہج کو پہنچ گیا ہو۔ ایک نظر اس نے سوئی ہوئی نورالعین پر ڈالی۔ کئی سوالوں نے جنم لیا، لیکن اس نے ان کا دم گھونٹ دیا تھا۔ بڑی امی، میں واپس جانے کی اجازت لینے آیا تھا۔ اس نے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو تمہیں آئے 2 دن بھی مکمل نہیں ہوئے۔ کچھ دن مزید رک جاؤ، گھومنا پھرنا، اور سب سے بڑی بات، میرے ساتھ تو تم نے وقت گزارا ہی نہیں۔ وہ ان کے دائیں جانب بیٹھ گیا، جبکہ ودود بھی سر اٹھائے ان دونوں کی جانب متوجہ تھا۔ میرا بھی یہاں رکنے کا دل چاہتا ہے، آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی شدید خواہش ہے، آپ کی گود کا لمس محسوس کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہر بار یہ خواہش تشنہ رہ جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں افسوس کی جھلک تھی۔ اس بار خواہش کو تشنہ نہ رہنے دو، میرے پاس رک جاؤ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑتے شفقت سے کہا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے وجود سے ان کی ممتا کو کتنی تسکین ملتی تھی۔ انہیں یوں لگتا جیسے اس کے وجود کے ساتھ کئی خط بندھے ہوں، اس کی ہر اعضاء پر ان کے لیے ایک الگ الگ پیغام رقم ہو۔ وہ اس کی آنکھوں کے ذریعے بھیجا ہر شکوہ جان لیتی تھیں
اور اپنی ساری محبت، سارے پیغام اسی کے وجود سے باندھ کر واپسی کو لوٹا دیتی۔ آپ تو جانتی ہیں پاپا اکثر غیر حاضر رہتے ہیں، ماما کے اکیلے ہونے کا خیال پریشان کیے رکھتا ہے۔ ویسے بھی میرا زیادہ غیر حاضر رہنا ماما کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں دادا جان اور ماما کی گفتگو گردش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے رضامندی دی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑی امی، اس سے کہیں کہ یہ وعدہ کرے یونیورسٹی کے بعد زیادہ دن کے لیے رہنے آئے گا۔ ودود بھی اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ ہی دوبارہ آنے کی بات چھیڑ دی۔ وہ شاید صبح کے واقعے کے ازالے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئے گا کیوں نہیں آئے گا؟ اگر نہ آیا تو تم کان سے پکڑ کر کھینچ لانا۔ بی جان کی بات پر دونوں مسکرا دیے۔ اس نے ایک الوداعی نظر پیچھے سوئی ودود پر ڈالی، جس کے ساتھ وہ انجانے میں زیادتی کر گیا تھا اور ازالہ کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ وہ جانے کیوں ہر بار یہاں سے ایک کسک کے ساتھ روانہ ہوتا تھا۔ کمرے میں مدھم مدھم اندھیرا تھا۔ آنکھ کھلنے کے بعد بھی وہ کچھ واضح نہیں دیکھ پائی تھی۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی جو کارگر نہ ہوئی۔ وہ آواز دینا چاہتی تھی لیکن گلا خشک تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل پکڑنا چاہا اور اسی ہلچل میں پاس بیٹھے اد سوئے وجود کو متوجہ کر دیا۔ وہ فوراً ان کی جانب لپکے تھے۔ فاطمہ، آپ کی طبیعت ابھی بہتر نہیں ہے، یوں ہی لیٹی رہیں۔ ڈاکٹر زہیب نے آپ کو آرام کرنے کا کہا ہے۔ وہ ان کے مزید قریب آ گئے، ان کی پیشانی پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور حرارت محسوس نہ ہونے پر سکون کا سانس لیا۔ میں کہاں ہوں؟ نقاہت سے بھرپور آواز ابھری تھی۔ لامیا کے کمرے میں ہیں۔ آپ کو بخار ہو گیا تھا اور شدید کمزوری کے باعث بے ہوش ہو گئی تھیں۔ انہوں نے نیم دراز وجود کا ہاتھ سہلاتے مکمل تفصیل بتائی۔ لامیا کہاں ہے؟ ان کے حواس بیدار ہو رہے تھے اور سب سے پہلا خیال انہیں اسی کا آیا۔ رات دیر تک آپ کے پاس تھی، میں نے زبردستی سونے کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے اس کے متعلق بتایا تو لہجے میں کسی قسم کی تلخی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ان کا بدلہ رویہ وہ پل میں محسوس کر گئی تھیں، تبھی نگاہوں میں ڈھیر سوال لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ابھی آپ خود کو ہر قسم کی سوچ سے آزاد رکھیے، جب مکمل ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر اس پر بات کریں گے۔ انہوں نے نرم مسکراہٹ سے اپنی بات مکمل کی۔ ان کا نرم انداز دل میں پنپتے ہزار اندیشوں کو ختم کر گیا جو ایک پل میں کئی وسوسوں میں گھر گئی تھیں۔ ان سب کا اختتام ہو گیا۔ میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ وہ آرام سے ان کے پہلو سے اٹھ گئے۔ وہ ان کو جاتے دیکھتی رہیں اور نگاہوں سے دور ہونے کے بعد مطمئن انداز میں پلکیں موند لیں۔ سوچوں کا ایک نیا دربہ ہوا۔ اس انسان کے سہارے انہوں نے کتنے دریا عبور کیے تھے، کتنے ہی دشت پیدل سفر کرتے پار کیے تھے، کتنی مشکلوں کو ہنس کر سہا تھا، اور اب ایک جھٹکے کے بعد انسان انہیں اسی روپ میں واپس مل گیا تھا۔ شام شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی، جبکہ وہ اپنے کام میں اس حد تک مگن تھے کہ وقت کی دوڑ سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ ان کا کام بس آخری مراحل میں تھا اور اس کے بعد انہیں گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ وہ اپنا مکمل دھیان لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمائے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور آنے والے کو دیکھ کر انہوں نے جان لیا کہ اب کام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بنا کچھ کہے اسکرین بند کر دی تھی۔ میں نے یہ سارے کیسز چیک کر لیے ہیں۔ میں سمجھتا تھا سر کوئی بہت اعلیٰ پائے کے مسئلے ہمارے سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ تو وہی زمین جائیداد، قتل و غارت اور دھوکہ دہی پر مبنی فائلز ہیں۔ تاشفین نے اسکرین بند کر دی تھی کہ وہ اب کچھ نہیں کرنے دے گا، لیکن اسے بامقصد گفتگو کرتے دیکھ انہیں حیرانی ہوئی۔ مسئلے سارے ہی چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں بڑا ہم خود بناتے ہیں۔ انہوں نے چند فکروں میں بات مکمل کی۔ مطلب وہ ان کی منطق نہیں سمجھا تھا۔ یہ دیکھو، یہ کیس تو تم نے بھی پڑھا ہوگا۔ اس نے سامنے رکھی فائل سے چند کاغذات نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ ایف آئی آر کے مطابق جہیز نہ لانے پر ساس اور نند نے لڑکی کو تشدد کر کے مار دیا۔ یہ کیس لڑکی کے شوہر نے کیا ہے، جبکہ لڑکی کے گھر والے وسائل نہ ہونے پر چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب تم خود سوچو، اس کا شوہر اپنی ہی ماں اور بہن کو عدالت میں لائے گا؟ یہ سب وقتی باتیں ہوتی ہیں، اصلیت میں ان کا وجود کچھ نہیں۔ وہ کاغذات اس کے آگے رکھ کر خود کرسی سے نیم دراز ہو گیا۔ تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ وہ ایسا نہیں کرے گا؟ اگر وہ کیس کر سکتا ہے تو اسے آگے لے کر چل بھی سکتا ہے۔ انہیں اس کا لاؤبالی پن کام کے لیے پسند نہیں تھا۔ تاشفین علی چٹھا، آپ جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں سب سے آسان ہے، لیکن مڈل کلاس طبقہ بہت سی ایسی انچاہی زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ شخص بیوی کی محبت میں اپنے گھر والوں کے خلاف آ گیا، لیکن یہ معاشرہ اسے ایسا ہرگز نہیں کرنے دے گا۔ پھر بھی وہ کسی کی نہیں سنتا تو ہمارا عدالتی نظام تم بہتر جانتے ہو، یہاں زندہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو مرنے والوں کی داد رسی کون کرے گا؟
وہ بولا تو بولتا چلا گیا۔ وہ اسے ایک ایسا لاؤبالی انسان سمجھتے تھے، لیکن اندازہ ہو رہا تھا کہ معاشرے کی تلخی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ یہ ایک ایسا کیس ہے کسی وڈیرے کے خلاف، اور یہ بھی تم سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ مربوں کے مالک اپنے سامنے کسی کی نہیں سنتے، سارا نظام ان کے سامنے ایک باندی کی طرح ہوتا ہے۔ ایک اور فائل اس کے سامنے رکھتے وہ نہایت تلخ لہجے میں بولا۔ اس کا لہجہ اور انداز انہیں بری طرح چبھا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ یہ سب انہیں سنا رہا ہو، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا لفظ لفظ حقیقت تھا۔ تم بھی تو ایک جاگیردار گھرانے سے ہو، تمہارے اندر مجھے کیوں وہ عادتیں نظر نہیں آتی جن کا شکوہ تم مجھ سے کر رہے ہو؟ وہ میز پر کونیاں ٹکاتے آگے کو ہوئے، اپنی بات اس کی نگاہوں میں دیکھتے مکمل کی۔ انہی روایات سے بغاوت کی سزا تو پا رہا ہوں۔ ہم جاگیردار کسی کے سگے نہیں ہوتے یار، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی ڈس لیتے ہیں۔ میں اپنے ہی گھرانے کی بات کروں تو نہ جانے کتنی کہانیاں دیواروں سے لپٹ کر سسکتی ہوئی ملیں گی، کتنی ہی کہانیوں کا انجام دردناک ہوگا کہ ہم سننے کی برداشت نہیں رکھتے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ سب جیسا تھا ویسا ہی رہے گا، وقت کے فرعون مزید مضبوط رہیں گے اور غریب اپنی چادر میں سمٹتا جائے گا، مجرم کھلے عام دندناتا رہے گا اور ہم انصاف مانگنے والے سرِ عام لٹکائے جاتے رہیں گے۔ وہ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ ان کے ہر انداز سے شکستگی جھلک رہی تھی۔ اس کی باتوں سے وہ اتنا تو جان گئے تھے کہ ویسے دیوار کچھ تھا، لیکن انہیں کھوجنے کی عادت نہیں تھی۔ دیکھو، میں مانتا ہوں ہمارے شعبے میں بہت سی مشکلات ہیں، کئی بار تو آخری پیشی پر آ کر بازی پلٹ جاتی ہے۔ ہم جس مجرم کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے فتح کے نعرے لگاتا چلا جاتا ہے۔ اس سب کے سبب یہ حقیقت ہے کہ ہم اسی لیے شعبے میں آئے ہیں۔ ہم نے اپنے پاس آنے والے ہر سائل کی داد رسی کرنی ہے، چاہے سوال 5 روپے کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بات مکمل کرتے اس کے پیچھے جا کھڑے ہوئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ وہ جانتے تھے یہ کام آسان نہیں، یہاں بہت بار ایسے کیسز آتے کہ مضبوط سے مضبوط دل بھی زخمی ہو جاتا۔ کئی بار انسان کی حالت ایسی ہوتی کہ کسی کندھے کی ضرورت محسوس ہوتی جس پر سر رکھ کر اپنی ہر مشکل کہہ دی جائے۔ ہر بار تو اس حد تک ڈپریشن میں چلے جاتے کہ اپنی ذات بھی اچھی نہ لگتی، اور اس وقت شاید اسی حالت کا شکار تھا۔ اس فائل میں بہت سارے کیسز پڑھتے وہ بھی دکھی ہو گئے تھے، تو اس جیسے حساس دل انسان پر کیا بیتی وہ سمجھ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے استاد محترم، کوئی اور حکم ہو تو بتا دیجیے۔ اس نے مسکراتے سر پیچھے کر کے ان کی طرف دیکھا۔ وہ یوں ایک دم اس کی بات بدلنے پر حیران ہوئے تھے۔ اس پل پل بدلتے شخص میں نہ جانے کتنے رنگ تھے، وہ کتنے پردوں میں چھپا تھا یہ جاننا مشکل تھا۔ اچھا چلو سب چھوڑو، یہ اپنا لیپ ٹاپ تو مجھے دو۔ وہ وہیں سے آگے ہوتے ہوئے ان کا لیپ ٹاپ کھینچ کر اپنی طرف لے آیا تھا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے ان کی حرکات دیکھ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ کون سا روپ حقیقت تھا۔ میں تو کام کر کے تھک گیا ہوں، اسی لیے اب کارٹون دیکھوں گا، تم پلیز کافی کا آرڈر تو کرو۔ ان کے لیپ ٹاپ پر اب کارٹون لگائے جا چکے تھے۔ تم میں یہ بچوں والی عادتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہنسیں یا روئیں۔ ایک مشہور اور معروف لاء فرم کا وکیل آفس میں بیٹھ کر کارٹون دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک یہاں ہی کھڑے ہو؟ اس نے گھور کر تاشفین کو دیکھا تو جلدی سے باہر نکل گئے، جیسے اس کے حکم کے انتظار میں ہی تھے۔ انہیں لگتا تھا ان کی دوستی بھی ان کے کارٹون کی مانند تھی۔ آج حویلی آنے میں انہیں کافی تاخیر ہو گئی تھی۔ کپاس کی خریداری کے لیے انہیں کافی جگہوں پر جانا پڑا اور واپسی پر ابا جان کو فیکٹری سے لیتے حویلی کی طرف آئے۔ راستے میں زمینوں کے معاملے میں رکنا پڑا۔ یوں حویلی پہنچتے انہیں رات کے 10 بج گئے، جو کہ خلاف معمول تھا۔ ابا جان مردانہ مجلس میں بیٹھ گئے تو انہیں بھی وہاں بیٹھنا پڑا۔ یہ ان کا معمول تھا، جب بھی حویلی واپس آتے مردانہ مجلس میں کچھ دیر بیٹھتے، یوسف سے دن بھر کی روایات سنتے، ضروری کاغذات دیکھتے اور پھر رہائشی حصے کی طرف آتے۔ یوسف، آج کا دن کیسا رہا؟ وہ انہیں پانی پیش کر رہا تھا، لیکن وہ اس سوال کی توقع ہوتے ہوئے بھی کانپ گیا۔ مالک، وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک دم ہکلانے لگا۔ اس کا کانپتا لہجہ انہیں چونکا گیا۔ پانی کا گلاس لبوں تک لے جاتے ہاتھ ساکت ہوا۔ کیا بات ہے یوسف، کچھ ہوا ہے؟ سعید احمد متوجہ ہوئے۔ مجتبیٰ صاحب شہر واپس چلے گئے ہیں۔ اس کا انداز تمہید باندھنے والا تھا۔ اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اس کی بات سن کر انہیں شدید غصہ آیا۔ یوسف، تمہارے طور طریقے بھی دوسرے ملازموں کی طرح ہو گئے ہیں، کیوں نہ کچھ دن کے لیے چھٹی پر بھیج دوں؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا گلاس واپس میز پر رکھ دیا۔ اب خوشمگی نگاہوں سے
ہاتھ باندھے کھڑے یوسف کو دیکھ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس مشکل سے کیسے نکلے۔ وہ بات چھپاتا تو احمد علی چٹا کے ہاتھوں بچنا مشکل تھا، نوکری جاتی اور سزا کا معاملہ الگ ہوتا، جبکہ بتانے پر مشکل ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ودود علی چٹا کے متعلق بات کرتا اور پھر بچ بھی جاتا۔ یہ دونوں ناممکن باتیں تھیں۔ مالک میری معلومات کے مطابق ودود صاحب فارم ہاؤس گئے تھے اور ساتھ کچھ دوست بھی تھے، لیکن دوپہر کے وقت ان کی واپسی عام حالات میں نہیں ہوئی۔ اس کی تھوڑی دیر بعد مشتبہ صاحب واپسی کے لیے نکل گئے۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مترادف اس نے بات بتا دی۔ اب ہاتھ باندھے ان کے فیصلے کا منتظر تھا۔ مجھے یقین تھا کہ معاملہ ودود کا ہی ہوگا۔ سعید احمد چٹا کے لہجے میں ایک دم تلخی اتر آئی۔ کچھ معاملے کی تفصیل معلوم ہے؟ انہوں نے یوسف سے سوال کیا۔ انہیں نہ جانے کیوں یہ سوچ کر پریشانی ہو گئی کہ معاملہ ودود اور مشتبہ کے مابین نہ ہو۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو دوریاں مزید بڑھ سکتی تھیں۔ یوسف کے سر انکار میں ہلانے پر انہوں نے ایک نظر پہلو میں بیٹھے بیٹے کی جانب دیکھا اور ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اتنی آسانی سے جان چھوٹنے پر اس کی سانس روانی سے چلنے لگی اور وہاں سے نکلنے میں اس نے لمحہ بھر کی تاخیر نہ کی۔ ابا جان اب پریشان نہ ہوں، میں اس سے بات کر لوں گا۔ سعید احمد نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اصولوں پر گزاری ہے، کبھی کسی فیصلے پر پشیمان نہیں ہوا، لیکن اب نہ جانے کیوں عجیب سا ڈر اور وسوسے دل میں ڈیرا جما رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے ودود میں میرا خون ہے اور وہ کبھی کچھ غلط نہیں کرے گا، کچھ ایسا کرنے کا نہیں سوچے گا جو ہماری روایات کی پاسداری نہ کرے، لیکن مشتبہ کے ناراض ہو کر جانے اور دوبارہ نہ آنے کا خیال بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ احساس بھی آج ایک دم وارد ہوا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ احمد علی چٹا اتنا کمزور کیسے ہو گیا۔ وہ عجیب انداز میں بول رہے تھے، ان کی باتوں میں کوئی ربط محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سعید احمد کے لیے ان کی یہ حالت بہت انہونی بات تھی۔ جس انسان کو کبھی جھکتے ٹوٹتے نہ دیکھا ہو، آج ان کا یہ خوفزدہ انداز ناقابل یقین تھا۔ اپنی اولاد کے معاملے میں کبھی نہ جھکنے والے اگلی نسل کو لے کر کتنے فکر مند تھے۔ وہ ان کے خوف اور اندیشوں کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے تھے، کیونکہ وہ ہی تو ان کے رازداں تھے۔ ابا جان آپ تھک گئے ہوں گے، میں سارا معاملہ دیکھ لوں گا، آپ آرام کیجیے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھایا اور سہارا دینا چاہا، لیکن انہیں یہ گوارا نہیں تھا۔ انہیں اپنی اولاد کا سہارا بھی پسند نہیں آیا۔ وہ وہیں کھڑے انہیں جاتا دیکھتے رہے۔ یہ تو وہ بھی جانتے تھے کہ ان کی حالت کسی بات سے منسلک نہیں ہے۔ وہ ماضی کے وار تھے جو کبھی کبھار بہت دردناک ہو جاتے تھے۔ وہ ان کی اس حالت کے گواہ تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ اگلی صبح یہ روپ ندارت ہوگا۔ وہ چند پل وہیں کھڑے رہے اور پھر رخ اپنے کمرے کی جانب کر لیا۔ وہ آہستگی سے کمرے میں داخل ہوئے، مبادا کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے، لیکن ان کی آمد ہی کمرہ مکی کو متوجہ کر گئی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی تھیں۔ آج کافی تاخیر ہو گئی۔ اپنی مندی آنکھوں سے گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کافی دیر پہلے آ گیا تھا، مجلس میں ابا جان کے ساتھ وقت لگ گیا۔ انہوں نے بیگ الماری میں رکھتے جواب دیا، کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے آدھی زندگی ایک ساتھ گزاری تھی اور لمحے بھر میں دوسرے کی کیفیت جان لیتے تھے۔ آپ کا بیٹا ناسکون کو تباہ کرنے والا ہے۔ نہ جانے کون سا پاڑا ہے اس کے وجود میں جو اسے سانس نہیں لینے دیتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب کی بار بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے تلخ لہجے میں بول گئے تھے۔ اب کیا کر دیا ہے اس نے؟ وہ تو آج سارے دن سے بھی جان کے ساتھ تھے اور اتنے عرصے بعد اسے گھر میں ٹکے دیکھ میں نے سکون کا سانس لیا۔ آپ نئی بات بتا رہے ہیں؟ وہ عجیب کشمکش میں پھنس گئی تھیں۔ ان کے مطابق سب ٹھیک تھا، لیکن ان کا چہرہ کوئی اور کہانی بیان کر رہا تھا۔ ابا جان بہت پریشان ہیں، کبھی کبھار دل کا درد برداشت نہیں کر پاتے اور اس موڑ پر لانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آج وہ وجہ ودود بن گیا۔ میں ان کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا۔ وہ وہیں ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ ابا جان کا دکھ سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ وی جان کو ہر وقت اسی دکھ کے حصار میں دیکھا ہے، لیکن آج تو حویلی کے حالات پہلے ہی سنگین ہیں، اوپر سے نہ جانے ودود نے کیا کر دیا۔ اب وہ بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ کیوں، حویلی میں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے سارا چہرہ شیما بیگم کی جانب موڑ لیا۔ سعد اور حور العین، انہیں سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ یہ وہ دو نام معاملے کی نوعیت بتانے کو کافی تھے۔ مجھے اچھی سی کافی تو پلا دیں، اب تو نیند آنا ناممکن ہے۔ انہوں نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ان کے دماغ میں یادیں دستک دینے لگی تھیں۔